الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو جب اس دنیا میں بھیجا تو یہاں پہ مختلف طرح کے چیلنجز اس پر آ گئے۔ پہلی تو بات یہ کہ یہ دنیا اتنی مزین کی گئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ذات کو اور اپنے آپ کو اور کچھ چیزوں کو اس دنیا کے پردے کے پیچھے چھپا دیا۔ یعنی کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہو لیکن آپ بظاہر آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نظر نہیں آتے، آپ کو جنت دوزخ نظر نہیں آتی، آپ کو فرشتے نظر نہیں آتے، ایون ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا، بٹ سٹل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم اس دنیا میں بھیج کے تقاضا کیا کہ ان تمام چیزوں پر یقین رکھنا ہے، اور نہ صرف یقین رکھنا ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک ٹیسٹ میں بھیجا۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بھیجا ہوا ہے، یہ اصل میں ایک ایگزامینیشن سینٹر ہے، ایک ایگزام ہے جو کہ چل رہا ہے۔ آپ، میں، ہم سب لوگ اس ایگزام میں مبتلا ہیں۔ تو اب یہ جو ایگزامینیشن جو چل رہی ہے ہماری، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ایگزامینیشن کو دیکھتے ہوئے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا، قرآن ہمارے لیے بھیجا، دین کے احکامات ہمارے لیے بھیجے، اور مقصد یہ تھا کہ تم اس پردے میں رہو۔ اللہ کو تم نے دیکھا نہیں ہے، تم نے ان تمام چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، لیکن سٹل یو ہیو ٹو بلیو اینڈ یو ہیو ٹو پریکٹس دین۔ تو یہ ایک ڈیمانڈ ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے فرمائی ہے۔ اب جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو اتنی زیادہ ڈسٹریکشنز ہمارے سامنے آتی ہیں کہ بظاہر کچھ وقت کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم سب کچھ بھول گئے، جیسے ہم دین کو بھول گئے، ہم اللہ کو بھول گئے، یا ہم جو ہے وہ قرآن کو بھول گئے۔ تو یہ دنیا کی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے آ جاتی ہے، دنیا کے چھوٹے چھوٹے گولز ہوتے ہیں کہ جن کو اچیو کرنے کے پیچھے ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے اصل مقصد سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اصل میں کوئی بھی چیز ہے جب وہ بنائی جاتی ہے تو اس بنائے جانے کا مقصد ایک ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ اصل میں اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ لوگ موبائل فون لیتے ہیں تو موبائل فون کا مقصد ہے کہ وہ اس کے ذریعے میسیجز ہو سکیں، اس کے ذریعے کالز ہو سکیں، اور اس کے ذریعے آپ کمیونیکیشن کر سکیں۔ اور اگر آپ کسی موبائل کے ذریعے یہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب وہ موبائل اپنے فنکشنز کو پوری طرح ادا ہی نہیں کر رہا۔ ایسے موبائل کا آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے۔ تو اسی طرح سے کہ جب جو ہے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اگر یہ سوال کرے کہ اللہ آپ نے مجھے بنایا کیوں ہے، میں کیوں اس دنیا میں آیا، تو اس کا جواب اللہ نے قرآن میں ہمیں دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، that verily we have not created any jinn or ins except for the worship of Allah سبحانہ وتعالیٰ۔ تو سوائے عبادت کے اللہ نے نہیں پیدا کیا ہمیں۔ تو اس دنیا میں آنے کا جو مقصد جو اللہ نے ہمارے لیے ڈیفائن کیا ہے وہ عبادت ہے۔ دا کویسچن از کہ اب یہ عبادت کیا صرف نماز پڑھنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے؟ تو ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں کتنا قرآن پڑھنا ہے، کتنی نماز پڑھنی ہے؟ اگر تو آنے کا مقصد صرف قرآن، نماز اور دین ہی ہے تو پھر جو ہے ہم ہر وقت عبادت میں مشغول رہیں، یا اگر دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی ضروریات کیسے پوری کرنی ہے؟ تو ہماری سوسائٹی میں ایک کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ بھئی اگر تم نے دین کرنا ہے نا تو تم نے اس خاص حد تک کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا ورنہ تم ایکسٹریمسٹ کہلاؤ گے۔
تم یہ کہا جائے گا کہ یہ تو بہت سخت ہو گئے، تو بڑا اور اکثر جو ریلیجیس مائنڈیڈ پیپل ہوتے ہیں نا، تو لوگ ان کے بارے میں ایک کامن رائے رکھتے ہیں کہ یہ تو بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں، یہ بہت سخت ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک پرسیپشن پوری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے کہ دین کرنا ہے نا تو ایک خاص باؤنڈری تک کرنا ہے اور اس لمٹ کو کراس نہیں کرنا. تو اسی طرح سے جب جو ہے ہم دنیا کی طرف جاتے ہیں تو دنیا کے اتنے گولز ہوتے ہیں کہ ابھی ایک کو اچیو کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ چھوٹے ہوتے ہو تو آپ کو کلاسز میں کروا دیا جاتا ہے، کلاسز میں پھر اس اسکول میں کروا دیا جاتا ہے، پھر اسکول پاس کرتے ہو، میٹرک کے بعد کہا جاتا ہے کہ بس اب ایک دفعہ جو ہے نا اچھے کالج چلے جاؤ. وہاں جاتے ہو تو کہتے ہیں بس ایک دفعہ اچھی یونیورسٹی چلے جاؤ. وہاں جاتے ہیں پھر کہتے ہیں ایک دفعہ بس اچھا جی پی اے لے لو اور ایک دفعہ اچھی جاب پہ لگ جاؤ. پھر جاب پہ لگ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بس ایک دفعہ شادی ہو جائے، پھر اس کے بعد کریں گے. پھر وہاں وہ ہو جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے اچھا جی اب اور رسپانسبلٹیز آ گئی. یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی ہاتھ سے یہ دنیا کی زندگی چلی جاتی ہے. تو یہ ایک جرنی ہے اور یہ ایک سفر ہے یہ دنیا کا، جو کہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان دنیا کی طلب کرتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کو، جب وہ اپنے گول کو اچیو کر لیتا ہے نا، تو وہ وہاں پہ سیٹسفائی نہیں ہو سکتا. یعنی کہ کسی موقع پہ آپ اگر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا، اور دنیا کی کسی بھی چیز کی تلاش میں آپ پھر رہے ہو، جب آپ اس کو پالو گے نا تو آپ یہ نہ سمجھو کہ بس یہاں پہ آپ رک جاؤ گے، بلکہ انسان آگے سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے. وہ جس جگہ پہنچتا ہے، جس گول کو اچیو کرتا ہے، اس کو آگے 10 نئے گول اور نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ گولز جو ہوتے ہیں نا، یہ انسان کی لائف میں چینج ہو رہے ہوتے ہیں. جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے وہ اس کا کھلونا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ کھیلتا رہتا ہے. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹین ایج آتی ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ انسان بڑے ایج کی طرف جاتا رہتا ہے. تو ہر ایج میں اس کی ٹرانزیشنز ہوتی ہیں. کسی ایج میں جو ہے نا اس کے لیے سب سے بڑی خواہش جو ہوتی ہے وہ مال پیسہ ہوتی ہے. کسی ایج میں سب سے بڑی خواہش جو ہے نا وہ اس کی پسند کی شادی ہوتی ہے. کسی ایج میں سب سے بڑی خواہش جو ہے نا وہ شہرت ہوتی ہے. تو یہ مختلف ایج کے تقاضے ہیں، انسان ان مختلف فیزز سے گزر رہا ہوتا ہے. تو اصل میں اس تمام فیزز میں دین کا کتنا پورشن ایڈ ہونا چاہیے اور دین کو کتنا پریکٹس کرنا چاہیے، ایک بڑا کامن کویشچن ہے اور بڑی ایک جو ہے نا ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے. تو سب سے پہلے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی میں اگر اس دنیا میں آیا ہوں تو اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا. تو جیسا کہ قرآن نے ہمیں اس کا جواب دیا کہ مقصد تو عبادت ہے. اب عبادت کو کس طرح سے آپ کو ریلیٹ کریں اپنی دنیا کے ساتھ، دین کو کس طرح سے آپ ریلیٹیبل بنائیں. تو پہلے تو ایک چیز سمجھیں کہ جو دین ہے نا، بیسیکلی یہ دین اور دنیا یہ بیسیکلی کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. دین اصل میں دنیا میں بیسٹ طریقے سے رہنے کا نام دین ہے. دا فائنسٹ وے آف لیونگ ان دس دنیا از کالڈ دین. اور یہ وہ طریقہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا. دین کہیں پہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا چھوڑ دو، دین کہیں یہ نہیں کہتا، بلکہ اس دنیا میں ہی رہ کے اچھے طریقے سے دنیا کی زندگی کو انجوائے کرو. اس چیز کا نام جو ہے نا وہ دین ہے. اب انجوائمنٹ کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. کوئی ہر شخص جو ہے نا اس کے ذہن کی، اس کے ٹیسٹ کی انجوائمنٹس جو ہے نا وہ مختلف ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں گائیڈنس دی کہ دیکھو تم نے اس دنیا میں رہنا ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو کہ تم نے کرنے اور کچھ کام ایسے ہیں جو کہ تم نے نہیں کرنے. اور اگر تم کنسسٹنسی کے ساتھ تم اگر جو ہے نا تم جیسے میں تمہیں بتا رہا ہوں ویسے تم چلتے رہو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تمہیں ایک ریوارڈ دیا جائے گا. اصل میں جو ورڈ دنیا ہے نا، تو دنیا سے مراد قریب کی شے بھی ہوتی ہے، یعنی کہ جو چیز قریب ہوتی ہے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. اور اسی طرح اس کے ساتھ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے آخرت. آخرت کہتے ہیں بعد میں آنے والی چیز کو. تو اصل میں انسان جو کہ اس دنیا میں آیا ہے تو یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے آیا. جو اس کی ایکچوئل لائف ہے، جہاں اس نے اصل میں رہنا ہے، وہ بعد والی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں نا، وہ یونیورسٹیز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ ہاسٹلز میں رہتے ہیں. تو وہ بے شک ہاسٹلز میں رہتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی نا ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارا اصل گھر جو ہے نا وہ واپس ہے اور ہم نے وہیں جا کے رہنا ہے. تو اسی طرح
ہاسٹل میں تو پھر انسان کچھ عرصہ رہ لیتا ہے. اب اس کی ایک اور کم ایک مثال لے لیں کہ جیسے ایک بس سٹاپ ہے، آپ کسی جگہ جا رہے ہیں تو رستے میں ایک بس سٹاپ آتا ہے. بس سٹاپ پہ انسان کتنی دیر کھڑا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اس کے بعد اس نے آگے گزر جانا ہوتا ہے. جب وہ بس سٹاپ میں کھڑا بھی ہوتا ہے تو اس کے وہاں پہ رہنے کے باوجود اس کا ذہن جو ہوتا ہے نا اس کی اگلی منزل کی طرف ہوتا ہے، اگلے مقاصد کی طرف ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو دنیا کی زندگی کو بنایا ہے یہ ایک اسٹیشن کی حیثیت کے جیسے ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے کوئی مسافر رہتا ہے یا جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے. تو مقصد کیا ہے کہ آپ اس دنیا میں رہ تو رہے ہو لیکن ہمیشہ ایک سوچ رکھو کہ ہماری جو اصل پلاننگ ہے نا وہ اس کے بعد والی زندگی کے لیے. یہ دنیا کے لیے تو اتنی پلاننگ ہے جہاں ادھر رہنا ہے، اصل پلاننگ بعد کے لیے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ بس سٹاپ پہ کھڑا ہو کے یہ سوچنا شروع کر دے کہ یہاں پہ میں اپنا ایک چھوٹا سا گھر بنا لوں، یہاں بس سٹاپ پہ جو میں نے 5-10 منٹ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے یہاں ایک اچھا سا فرنیچر ہونا چاہیے، اور یہاں جو ہے نا چونکہ میں نے بس سٹاپ پہ بیٹھنا ہے تو اچھا سا جو ہے نا میرے پاس ایک ایئر کنڈیشنر ہونا چاہیے. تو اگر کوئی شخص اس طرح کا سوچے تو آپ اس کو کیا کہو گے؟ آپ کہو گے تم بیوقوف ہو، تم اچھے پلانر نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ تو تم نے تھوڑی دیر رہنا ہے، اصل تو وہ ہے جو تم نے اپنے گھر جانا ہے. تو بس سٹاپ جو ہے یہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہوتی اور نہ یہ کوئی خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو دنیا ہے یہ بھی رہنے کی جگہ نہیں ہے، اصل میں آگے جانے جو جگہ ہے وہ آخرت ہی ہے. تو اس لیے دنیا کی جو شخص صرف دنیا کو سوچ کے پلاننگ کرتا ہے نا تو اس کی پلاننگ میں ہمیشہ جو ہے نا وہ کمی رہ جاتی ہے اور وہ بیلنس نہیں کر پاتا. اور جو شخص آخرت کو دیکھ کے پلاننگ کرتا ہے وہ اس کی پلاننگ جو ہوتی ہے وہ کامیاب رہتی ہے اور وہ جو ہے نا وہ اس کی پلاننگ بہتر ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو اچھا پلانر ہوتا ہے وہ آگے آنے والی چیزوں کو دیکھتا ہے، یعنی کہ چیزوں کو فورسی کرتا ہے، دور سے دیکھتا ہے کہ آگے کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. تو جو بندہ اس حساب سے پلاننگ کرتا ہے وہ اچھا پلانر ہوتا ہے. اسی طرح جیسے آپ لوگ اپنی فیوچر پلاننگ کرتے ہو کہ اچھا جی یہ ہم نے یہ والی اسٹڈیز کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے یہ کریئر چوز کرنا ہے، ہم نے یہاں جاب کرنی ہے، ہم نے ایسے گھر بنانا ہے، ایسے کرنا ہے. تو یہ ساری آپ کی ایک فیوچر پلاننگز ہوتی ہیں جو آپ کرتے ہو. تو اسی طرح ایک آخرت پلاننگ بھی ہوتی ہے کہ انسان آخرت کو سوچ کے پلاننگ کرتا ہے. ایک تو یہ ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ اس طرح پلان کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس ایج تک جاب کرنی ہے، پھر ہم نے بزنس کرنا ہے، پھر ہم نے اتنا ایسے کام کر لینا ہے کہ تاکہ ہم بڑھاپے تک اتنے اسٹیبلش ہو جائیں کہ پھر ہمیں کوئی اور کام نہ کرنا پڑے. تو اس طرح پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ضروری ہوتا ہے کہ انسان جہاں پہ اس نے جانا ہے جو کہ آخرت ہے اور اصل میں رہنے کی جگہ وہ ہے تو انسان اس کے لیے بھی پلاننگ کرے. تو یہ جو پلاننگ ہوتی ہے نا یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے. آپ کوئی شخص دنیا میں رہتا ہے اور وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کاموں میں اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ آخرت کو بھول ہی جائے تو ایسے شخص کو بھی کہا جائے گا کہ اس کی لائف میں بھی بیلنس نہیں ہے، یہ اس کی لائف بڑی ان بیلنسڈ قسم کی ہے، یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پاگل ہے. تو اور اس لیے اصل پلانر وہی ہوگا جو کہ آخرت کو دیکھے گا اور وہ دیکھے گا کہ میری الٹیمیٹ سکسیس کدھر ہے. تو دنیا میں ایک بہت بڑا جو ڈسیپشن ہے نا وہ یہ کہ یہاں پہ ہمارا جو سکسیس کا معیار ہے نا وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ ہمارا سکسیس کا معیار یہ بن گیا کہ جو شخص جتنا زیادہ مالدار ہوگا تو اتنا زیادہ سکسیسفل ہے، یا جو شخص جتنا زیادہ فیمس ہوگا وہ شاید زیادہ سکسیسفل ہے، یا پھر کسی کے پاس دنیا کوئی بہت اچھی جاب کر رہا ہے وہ شاید سکسیسفل ہے. تو سکسیس کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ ہماری بہت خراب ہو گئی، جبکہ دین میں جو سکسیس کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں کامیاب ہے وہ اصل کامیاب ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف جو ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب لائف ہے. لیکن آپ وہاں دیکھتے ہیں تو آپ کو اگر دنیا کی ان ٹرمز آف دنیا آپ دیکھیں تو بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ ایک بوریا تھا، اس پر لیٹتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر
نشان پڑ جاتے تھے. تو اور اس طرح سے اب آپ اگر یہ اینگل دیکھتے ہو تو انسان کہتا ہے کہ یار یہ تو مطلب اصل جو پلانر تھے وہ ان کی پلاننگ تو ساری آخرت کے لیے تھی اور اسی لیے وہ کامیاب لائف ہے. لیکن جو ہمیں سکھایا جاتا ہے وہ سارا کا سارا دنیا کا ہی سکھایا جاتا ہے کہ ہاں اگر تمہارے پاس اچھے برانڈ کے کپڑے نہیں ہیں تو تم کامیاب نہیں ہو. اگر تمہارے پاس جو ہے نا وہ برانڈ کی چیزیں نہیں ہیں یا تمہارے پاس جو ہے نا وہ لوگوں کی واہ واہ نہیں ہے تو شاید تم جو ہے نا وہ ناکام ہو. جبکہ ایسی بات نہیں ہے. اصل میں جو دین ہے یہ دنیا کو بہترین طریقے سے گزارنے کا نام ہے. دین آپ کو کسی انجوائمنٹ سے منع نہیں کرتا. دین یہ کہتا ہے کہ تم سب کچھ انجوائے کرو لیکن دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے. وہ جو شروع میں ہم نے بات کی تھی نا کہ ہمارا آنے کا جو مقصد تھا وہ عبادت ہے. اب عبادت ہے کیا؟ عبادت یہ ہے کہ تم ہر وقت یہ سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم میری طرف کیا متوجہ ہے، یعنی کہ اس ٹائم اللہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس چیز کو کر لینے کا نام عبادت ہے. یعنی کہ اب مثال کے طور پہ آپ کے نماز کا وقت آیا. اب نماز کے وقت میں آپ کوئی اور کام کر رہے ہو اور آپ یہ سوچتے ہو کہ اس ٹائم میں نماز نہیں پڑھتا بلکہ اس وقت جو ہے نا میں یہ فلاں کام کر رہا ہوتا ہوں. آپ چاہے کسی غریب کی مدد کر رہے ہو، آپ چاہے جو ہے نا وہ کوئی اور نیکی کر رہے ہو، واٹ ایلس. لیکن جب نماز کا وقت ہے تو اس وقت نماز پڑھنا عبادت ہے. اسی طرح جس وقت زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے اس وقت زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے. تو انسان یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا حکم میری طرف متوجہ ہے. جب آپ اس چیز کو ریئلائز کرو گے نا کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، یہاں پہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، تو تب انسان کی لائف میں بیلنس کریٹ ہوتا ہے اور وہ اس چیز اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا مجھے کرنا کیا ہے. نہیں تو وہ بیچارہ ڈگمگاتا ہی رہتا ہے. دین پر چلنے کی کوشش کرتا بھی ہے تو چل نہیں پاتا کیونکہ اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اصل میں میری لائف میں بیلنس کیسے آنا ہے. تو اس لیے لائف میں بیلنس آتا ہے دین کو سمجھنے سے اور اس چیز سے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. تو یہ جو عبادت ہے نا یہ محبت کا الٹیمیٹ لیول ہے. تو اللہ چاہتے ہیں کہ جو محبت ہے نا یہ صرف میرے لیے ہو، اس کا جو الٹیمیٹ ہے وہ میرے لیے ہو. تو جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے تو وہ اصل میں عبادت ہوتی ہے. اور یہ عبادت جب انسان کی لائف میں داخل ہو جاتی ہے تو تب اس کی لائف بیلنس ہوتی ہے. یہ ایسی کیا لائف کہ انسان جو ہے نا وہ دنیا پہ دنیا کمائی جائے اور وہ یہ سوچے کہ کیا آپ فرعون بن جاؤ گے، کیا آپ قارون بن جاؤ گے. ان کے پاس تو بہت دنیا تھی تو کیا وہ کامیاب تھے؟ نہیں، وہ کامیاب نہیں تھے. کیا ان کی لائف بیلنس تھی؟ نہیں، ان کی لائف بالکل بیلنس نہیں تھی بلکہ وہ تو ناکام ہوئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی لائف کی ایکویشن میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الگ کر دیا تھا، دین کو الگ کر دیا تھا. تو اس لیے جب بھی اپنی دنیا کی لائف میں دین کو الگ کر دو گے، دین کو سائیڈ پہ رکھ دو گے تو سمجھ لو آپ کی لائف ان بیلنس ہو جائے گی، چاہے آپ کسی بھی موقع پہ ہو. اور پھر ایک مسئلہ ہماری سوسائٹی کا یہ ہے کہ جیسی یوتھ جو ہے نا وہ دین کی طرف چلنے کی کوشش کرتی ہے تو جیسی کوئی لڑکا جو ہے نا اس کے تھوڑے سے فیشیل ہیئر بڑھنا شروع ہو جائیں یا کوئی لڑکی جو ہے نا وہ اسکارف لینا شروع کر دے تو فوراً سوسائٹی کو پریشانی ہو جاتی ہے. آپ کے آس پاس والے ہی سب سے پہلے آپ کے قریب آ جاتے ہیں، او بھائی کیا ہو گیا، تمہیں جاب نہیں ملے گی، تمہارا رشتہ نہیں ہوگا، دین پہ اتنا بھی اسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے، اتنا بھی ایکسٹریم نہیں ہونی چاہیے. تو کیا دنیا میں بھی ہمارا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے؟ دنیا میں تو ہم بہتر سے بہتر پانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بہتر سے بہتر چیز اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی دین کو بس ایک خاص لمٹ تک کرنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کانسیپٹ یہ بنا ہے کہ اگر تم اس سے زیادہ کرو گے نا تو تب آپ ایکسٹریمسٹ بن جاؤ گے، تو لوگ آپ کو ایکسٹریمسٹ کہیں گے. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ دین کو پریکٹس ہی نہیں کر پا رہا ہوتا، اپنی دنیا میں داخل ہی نہیں کر پا رہا ہوتا. تو دین اور دنیا یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ جب آپ دنیا کو اللہ کے مطابق گزارو گے تو یہ دنیا دین بن جائے گی. اور جب آپ اس دنیا کو اللہ کے اگینسٹ گزارو گے تب یہ والی دنیا بن جائے گی کہ جس کو ناپسند کیا گیا ہے. نہیں تو اگر آپ اللہ کی مان کے زندگی گزار رہے ہو تو اچھا کھانا کھانا کوئی دین کے خلاف نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننا کوئی دین کے خلاف نہیں ہے، بلکہ سب دین کا حصہ ہے.
آپ ہنسنا، بولنا، کھیلنا، یہ اگر آپ یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کر رہے ہو تو یہ سب کچھ دین ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ تو اصل میں جو اسکالرز نے دنیا کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی کی ہے کہ ہر وہ چیز دنیا ہے جو تجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ تو اس لیے اگر یہ چیزیں آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہی تو اس کا مطلب کہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ پھر اگر آپ اپنی نماز پراپر ادا کر رہے ہو، آپ عبادات صحیح طرح کر رہے ہو، آپ گناہوں سے بچ رہے ہو، آپ کسی کا حق نہیں مار رہے، آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب کہ آپ کی لائف میں دین داخل ہے اور آپ کی لائف بیلنسڈ ہے۔ لیکن جب آپ کی لائف میں گناہ شامل ہو جائیں گے اور وہ چیزیں شامل ہو جائیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے، تو تب آپ کی لائف بیلنس نہیں ہوگی۔ پھر آپ کی لائف کا ٹلٹ جو ہے نا وہ اس طرف ہو جائے گا جس طرف اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو اصل میں ہمارے لیے جو بیلنس لائف ہے وہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ وہ لائف ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزار کے گئے۔ تو اس لیے جب انسان دین پر چلتا ہے تو اصل میں وہ بیلنس کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ وہ جو ایک ایکسٹریمزم کا کانسیپٹ ہمارے دین میں نا کہ اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، وہ نہیں ہونی چاہیے، وہ اس وجہ سے بن گئی کیونکہ کئی لوگ جو کہ بظاہر دین پر آ جاتے ہیں لیکن ان کی بہت ساری چیزوں میں تربیت اور اصلاح نہیں ہوئی ہوتی، تو اس وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ ان کو دیکھ کے دین کی خوبصورتی کو اصل پہنچ نہیں پا رہے ہوتے۔ تو اس لیے لوگ یہ موقف اختیار کر لیتے ہیں کہ بھئی جو لوگ دیندار ہوتے ہیں نا وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ تو انسان کو اصل میں انجوائے کرنا سکھاتا ہے، اور جو شخص دین کے بغیر تو کوئی شخص انجوائے کر ہی نہیں سکتا۔ اگر یہی بات ہے تو یورپ کے پاس تو انجوائمنٹ کی تمام چیزیں اور دنیا بھری پڑی ہے، ان کے پاس اسباب دنیا کے بھرے پڑے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی ان بیلنس لائف ہے کہ پورا فیملی سسٹم بھی تباہ ہوا پڑا ہے، اور اپنے ہی ذات کو تو اتنا تباہ کیا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ اینٹی ڈپریشنز ادھر بک رہی ہیں، ادھر کھا رہے ہیں، ڈپریشن کے وہ مریض ہیں، انزائٹی کے وہ مریض ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان بیلنسڈ لائف ہے۔ تو انسان کی لائف صرف تبھی بیلنس ہو سکتی ہے کہ جب اس کی لائف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ داخل ہو، جب اس کی لائف کی ایکویشن میں اللہ سے محبت شامل ہو۔ جب آپ کی زندگی میں اللہ کی محبت شامل نہیں ہے اور آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ اپنی من مانی اور اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہو، تو ایسا کبھی پاسبل نہیں ہوتا۔ اس طرح انسان کبھی بھی بیلنس لائف نہیں گزار سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف ہی بیلنس لائف ہے۔ تو اس لیے جو بچہ دین پر چلتا ہے، کوئی وہ ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جا رہا ہوتا، وہ اصل میں دین کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ پھر ہمارا ایک اور مسئلہ یہ کہ جب ہم دین پر، اسپیشلی جو لوگ دین پر آنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آتے ہوئے جو سٹیپس لیتے ہیں نا، وہ سٹیپس کبھی کبھی بیلنس نہیں ہوتے، جس وجہ سے وہ خود بھی دین پر نہیں چل پا رہے ہوتے صحیح طرح سے، اور دوسرے لوگ بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ دیکھیں کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ عبادات کی طرف نکلتے ہیں تو پھر عبادات اتنی زیادہ صرف عبادت عبادت عبادت، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے نا گھر والوں سے ملنا ملانا یہ دنیا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ عبادت ایک پورشن ہے اور گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارنا یہ بھی دین کا ایک پورشن ہے۔ تو اس لیے جو بیلنس لائف ہوتی ہے نا وہ ان تمام ایسپیکٹس کو کور کرتی ہے۔ عبادات جو ہیں یہ دین کا ایک پارٹ ہے، یہ جو اسپیسیفکلی وہ چیزیں کہ جو آپ کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہیں، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے یہ چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو ٹائم ہے وہ بھی اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارتے تو وہ سب بھی عبادت ہے، وہ دنیا میں نہیں گنا جائے گا۔ ایسے انسان 24 گھنٹے عبادت میں مبتلا رہتا ہے کہ جب وہ اس میں اپنی لائف کو، اپنے 24 گھنٹوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطابق سجا لیتا ہے کہ اس میں جو احکامات جو اللہ نے اس کو دیے ہیں ان کو پورا کرے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جائے، تو اس چیز سے انسان کی لائف بیلنسڈ ہوتی ہے۔ اس لیے جو بچیاں پردہ کرنے لگتی ہیں تو گھر والے کہتے ہیں کہ جو ہے نا ابھی کیا ضرورت ہے پردہ کرنے کی، بعد میں کر لینا، اتنا بھی سخت نہیں ہونا چاہیے، اتنا بھی ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے۔ بھئی ایکسٹریم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کو ماننے کا نام بیلنس ہے، اللہ کے حکم کو نہ ماننے کا نام ایکسٹریمزم ہے۔
یہ چیز ایکسٹریمزم نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ سنت کے مطابق لائف گزارا ہے، تو وہ ایکسٹریم نہیں ہے، اصل میں تو وہ بیلنسڈ ہے۔ اگر آپ اس کو ایکسٹریم کہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو آپ کیا کہو گے؟ تو اس لیے اصل جو بیلنس لائف ہے وہی سنت کی لائف ہے، کہ جس کے اندر تمام اسپیکٹس کور ہوتے ہیں، عبادات کا پورشن بھی کور ہوتا ہے، معاملات کا پورشن بھی کور ہوتا ہے، اور گھر والوں کا پورشن بھی کور ہوتا ہے، اور بزنس کا پورشن بھی کور ہوتا ہے، یہ جو ڈیلنگز، یہ تمام لائف کے اسپیکٹس کور ہوتے ہیں، یہ بیلنس لائف ہوتی ہے۔ تو اس لیے کسی بھی چیز کو ایک حد سے زیادہ بڑھا دیں اور دوسری چیزوں میں کوتاہیاں آنا شروع ہو جائیں تو دین جو ہے نا وہ اس چیز سے منع کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے وہ دنیا کی طرف جاتا ہے اور اتنا جاتا ہے کہ وہ اللہ جو حقوق اللہ ہے وہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا، تو آپ اس کی لائف کو بھی بیلنس نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ جتنا مرضی کما رہا ہے، جتنا مرضی کچھ کر رہا ہے، جتنا مرضی گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزار رہا ہے، جتنا مرضی گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، لیکن آپ اس کی لائف کو بیلنس نہیں کہہ سکتے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص عبادات بہت زیادہ کر رہا ہے اور اتنی زیادہ کر رہا ہے کہ وہ بس ہر وقت اسی میں لگا ہوا ہے، نہ گھر والوں کی خدمت ہے، نہ ماں باپ کا ادب ہے، نہ بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا تعلق ہے، نہ ساتھ والوں کا، آس پاس والوں کا خیال ہے، نہ کوئی خدمت ہے، تو آپ اس کی لائف کو بھی بیلنس نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین جو ہے وہ تو تمام اسپیکٹس کو کور کرتا ہے، اس کی خوبصورتی یہی ہے۔ تو اس لیے جو دنیا کی زندگی ہے اس کو صرف دین بیلنس کرتا ہے، کہ یہ چیز بیلنس کرتی ہے، انسان ہر وقت یہ سوچے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ انسان نے پرماننٹ تو اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن تو چلے جانا ہے، اور جب جانا ہے اس نے تو پھر وہ اس نے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے۔ تو پھر جب اللہ پوچھیں گے کہ ہاں جی بتاؤ تم دین کے ان احکامات پر کیوں نہیں عمل کرتے تھے، تو کیا یہ کہیں گے کہ نہیں سوسائٹی کہتی تھی یہ بہت ایکسٹریم ہے، یہ بیلنس نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں تو بیلنس ہونا چاہیے، ہمیں تو ماڈریٹ ہونا چاہیے۔ آج کل ایک اور ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے، کہتے ہیں جی پریکٹسنگ مسلم اور نان پریکٹسنگ مسلم۔ بھئی مسلم تو ہوتا ہی پریکٹسنگ ہے۔ مسلم کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اسلام کو مانتے ہو، آپ اللہ کو مانتے ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہو۔ تو بھئی جو شخص مانتا ہے، جو شخص محبت رکھتا ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی ان کے احکامات پر عمل بھی کرتا ہے۔ وہ پھر لاجکس نہیں تلاش کرتا کہ اچھا جی میں تو ابھی اس لیے دین پر نہیں ہوں کیونکہ میرے یہ فلاں کام ہو جائیں پھر میں دین پہ آ جاؤں گا۔ کوئی لڑکا کہتا ہے کہ میری ایک دفعہ جاب لگ جائے اس کے بعد میں پھر نمازوں کی روٹین بناؤں گا، اس کے بعد میں پھر نظروں کی حفاظت کروں گا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ بس میری شادی ہو جائے اس کے بعد میں پاک دامن ہو جاؤں گا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میری فلاں چیز ہو جائے پھر میں دین کا ایک کام کروں گا۔ بھئی ایسے نہیں ہوتا، یہ تو کبھی بھی چیز انسان کی ختم نہیں ہوتی۔ بیلنس یہ ہے کہ جیسی آپ کو نیکی کا خیال آئے آپ فوراً اس خیال کو کر گزرو، اس سے آپ بیلنس کو حاصل کر سکو گے۔ اس سے نہیں حاصل کرو گے کہ آپ اس کا ویٹ کرو کہ اچھا خود سے کچھ ہوگا، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اگر اس طرح نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے متاثر ہوتا ہے اور پھر دنیا اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور اس کا اتنا نقصان ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب انسان کے دل میں دنیا بھر جاتی ہے تو وہ حق کو سامنے دیکھ کے بھی اس پر حجتیں پیش کرتا اور تسلیم نہیں کرتا۔ ابو جہل جو تھا وہ کیوں ابو جہل تھا؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا؟ بہت اچھی طرح پہچانتا تھا، اور وہ اس کو یہ پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن کیوں نہیں مانتا تھا؟ کیونکہ اندر دنیا تھی، اس کو یہ تھا کہ سرداری چلی جائے گی، میری اپنی جو میری ایک جو ہے لوگوں کے اندر ایک عزت ہے یہ چلی جائے گی، اس کو اس چیز کا خدشہ تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ادھر موجود ہوتے ہوئے حق سے محروم رہا، کیوں؟ کیونکہ دل کے اندر دنیا بس گئی تھی۔ تو لائف تب بیلنس ہوتی ہے جب انسان جو ہے وہ دل میں دنیا کو نہ بسائے بلکہ دنیا کو ہاتھ پہ رکھے، یعنی کہ دنیا کا مال، دنیا کے اسباب، دنیا کی ضروریات، ان کو دل میں جگہ نہ دے، دل میں صرف اللہ کی یاد رکھے۔ اور ہاں یہ ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے شریعت نے جو گائیڈنس دی ہے ان گائیڈنس پہ چلتا رہے، تب اس کی لائف بیلنس ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو لائف بیلنس نہیں ہوگی، بلکہ وہ ان بیلنس رہے گا۔ آپ دیکھیں نا
کہ ایک صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، بڑے خوبصورت اور بڑے امیر صحابی تھے، لیکن جب دین کی طرف آئے تو گھر والوں نے اتنا ان پہ ٹف ٹائم آیا کہ ان کے پاس جو ہے نا پھر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. یعنی کہ پہلے وہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ برانڈڈ سوٹس پہنتے تھے، یہ ان کا لائف سٹائل تھا. لیکن جب دین پر آئے تو سب کچھ چھٹ گیا اور جو ہے وہ کچھ بھی نہیں رہا پاس. اور اتنا یہ حالات تھے کہ ان کو دیکھ کے جو ہے وہ جو کفن کی چادر ان کے پاس پوری نہیں ہو رہی تھی جب وہ شہید ہوئے. تو یہ ٹائم آ گیا تھا. تو اب آپ کیا کہو گے کہ کیا انہوں نے کوئی جو ہے نا وہ ان بیلنسڈ لائف گزاری؟ نہیں، ان کی لائف بیلنس تھی. کیونکہ آخرت میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے، یہ کامیاب ہو گئے. ہم لوگ بیلنس سمجھتے ہیں دنیا کے اسپیکٹ سے. یہ جو چند سال جو ہمارے یہاں پہ ہم اس کو دیکھ کے سمجھتے ہیں، جبکہ اگر آپ اس کو سینٹر پوائنٹ بنائیں گے تو کبھی بھی آپ صحیح بیلنس تک نہیں پہنچ سکتے. ہاں، اگر آپ آخرت کو سینٹر پوائنٹ بنا لیں، جیسے آپ نے وہ دیکھا ایک جھولا ہوتا ہے سی سو، تو اس کا ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، وہ جہاں پہ رکھا جاتا ہے نا اس کے حساب سے بیلنس ہوتا ہے. تو وہ سینٹر پوائنٹ بجائے دنیا بنانے کے آپ آخرت بنا لیں، آپ کی لائف بیلنس ہو جائے گی، آپ کی لائف بیلنس ہو جائے گی اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو اس لیے جو بھی کام کریں، اپنی لائف کا جو بھی کریئر سیٹ کریں، کچھ بھی کریں، تو ہمیشہ یہ دیکھیں کہ میرا اس سے الٹیمیٹ گول آخرت پہ مجھے کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. کیا میرے آخرت کا نقصان تو نہیں ہو رہا؟ کیا اس کام سے یہ میری آخرت لوز تو نہیں ہو رہی؟ اور کیا اس کام سے میری آخرت میں مجھے گین ہو رہا ہے یا لاس ہو رہا ہے؟ تو جب آپ اس اسپیکٹ کے ساتھ اپنی لائف کو کیلکولیٹ کرو گے تو آپ کی لائف آٹومیٹیکلی بیلنس ہونا شروع ہو جائے گی. پھر دنیا میں ایک کلچر ہوتا ہے کہ جو کہ انسان کو دین پر پریکٹس کرنے سے روک رہا ہوتا ہے. ہمارے بر صغیر میں بہت سٹرونگ کلچر ہے کہ جو اکثر آپ نے دین پر چلنا ہوتا ہے، تو جب آپ دین کی بات کرتے ہو اور کلچر اور دین آپس میں ٹکراتا ہے تو اکثر یہ بات کہنے کو ملتی ہے کہ بھائی اتنا بھی سخت، اتنا بھی ریجٹ کیوں ہو رہے ہو. اکثر شادی بیاہ کے موقعوں پہ آپ لوگ دیکھ لو، آپ یہ اپنی فیملی میں بات کرو کہ ہاں ہم نے یہ والی رسومات نہیں کرنی، تو لوگ آپ کو فوراً کہیں گے کہ اتنا بھی سخت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بھی ایکسٹریمسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے آپ اپنی یونیورسٹی میں جاتے ہو اور بچیاں وہاں پہ جو حجاب کرتی ہیں یا لڑکے جو ہے نا وہ بظاہر سنت حلیہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو فوراً ان کے آس پاس کے دوست، ان کی سوسائٹی، ان کی کمیونٹی طرح طرح کے القابات آپ کو دیتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں سٹانس آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھئی اتنا بھی ایکسٹریمسٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے، اتنا بھی ایکسٹریم کیوں کر رہے ہو. تو اصل میں یہ ایکسٹریم نہیں ہے، یہی تو اصل بیلنس لائف ہے، یہی تو اصل بیلنس لائف ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو سمجھ کے ایک ایک سنت کو پکڑ کے انسان اپنی زندگی کو ڈیکوریٹ کرے تو اصل میں اس کی لائف بیلنس ہو جاتی ہے. آپ لوگوں اکثر یہ بڑا کامن مسئلہ ہے کہ بچے جب بھی دین پر چلنے لگتے ہیں تو یہ ایک مسئلہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اگر کیری نہ کر سکے، شیطان یہ دھوکہ ڈالتا ہے کہ ہم دین پر اس لیے نہیں آتے کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہم اس کام کو کیری نہیں کر سکیں گے. یعنی کہ اگر کوئی لڑکا ہے، وہ اگر یہ نیت کرتا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، یا وہ یہ سوچتا ہے کہ میں سنت کے مطابق اپنا چہرہ بناؤں گا، یا وہ کہتا ہے کہ میرا لباس جو ہے نا میں ایسے دوسرے لباس نہیں پہنوں گا، اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بچی ہے وہ کہتی ہے کہ میں حجاب کرنا سٹارٹ کروں گی، یا کوئی بھی دین پہ کسی بھی لیول پہ وہ آنا سٹارٹ کریں گے، تو وہ پہلی چیز شیطان ڈالتا ہے کہ تم اس کو کیری نہیں کر سکو گے، تم اس کو آگے نہیں لے کے چل سکو گے. تو اور اس وجہ سے نا بہت سارے بچے دین پر عمل کر ہی نہیں پا رہے ہوتے. یعنی کہ جو وہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں کر پا رہے ہوتے، کیونکہ شیطان ڈالتا ہے کہ بھئی تم اس کو نا آگے تم کیری نہیں کر سکو گے، تم کر کے چھوڑ دو گے. تو بھئی جب بھی کبھی اس طرح کا موقع ہے ہمیشہ یہ سوچیں کہ کیا دنیا کے معاملے میں بھی آپ ایسے ہی کرتے ہیں؟ اگر کسی شخص کو ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل رہی ہو تو کیا وہ صرف اسی لیے جاب چھوڑے گا کہ جی پتہ نہیں میں یہ جاب آگے کیری کر پاؤں گا کہ نہیں، تو میں کرتا ہی نہیں ہوں؟ نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہوتا. فوراً آگے بڑھ کے وہ جاب لے لیتے ہیں، اپرچونٹی گریب کر لیتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کا ایڈمیشن کسی بڑی یونیورسٹی میں ہو رہا ہو تو کیا آپ صرف اس لیے یونیورسٹی کا ایڈمیشن چھوڑ دیں گے کہ آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں میں یہ آگے پڑھ پاؤں گا کہ نہیں؟ نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہوگا.
بلکہ آپ فوراً ایڈمیشن لے لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بھی آئے گا پڑھنا، ایفرٹ کر کے پڑھ لوں گا۔ اسی طرح جب انسان دین پر چلتا ہے تو وہ یہ سوچے کہ اگر کبھی یہ کویشچن ذہن پہ آئے کہ میں آگے کیری نہیں کر سکوں گا، تو ہمیشہ یہ سوچے کہ کیا دنیا میں بھی یہ ایٹیچیوڈ ہے؟ اگر دنیا میں یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہے تو پھر دین میں یہ کیوں آ رہا ہے؟ جب دنیا ڈٹ کے کرتے ہو تو پھر دین میں بھی ڈٹ کے آگے چلو۔ اور اگر کیری نہیں بھی کر پائے تو کیا ہو گیا؟ زیادہ سے زیادہ گر جاؤ گے، اور گر جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ اٹھ کے کھڑے ہو جانا، توبہ کر لینا، پھر سٹارٹ کر لینا۔ تو دیکھیں دین میں پرفیکشن تو ہم پرفیکٹ تو ہو ہی نہیں سکتے، آپ اور میں ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے۔ ہاں ہم سے کمیاں ہوں گی، ہم سے گناہ ہوں گے، ہم سے سب کچھ ہوگا، لیکن اس چیز کو لے کے چلتے رہنا، ایک سٹرگل کرتے رہنا، یہ اصل وہ چیز ہے جسے دین آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، جو اللہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کی سٹرگل کیا ہے، آپ محنت کیا کر رہے ہو، آپ کتنا زیادہ آگے چلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو اس سے اصل وہ بیلنس کریٹ ہوتا ہے کہ جس سے لائف جو ہے نا وہ خوبصورت بنتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو دلوں کا سکون ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ تو یہ جو اللہ کی یاد ہے، اس سے اصل میں انسان کو دل کا سکون ملے گا، جس سے وہ یہ کہہ سکے گا یس آئی ہیو فاؤنڈ دا رائٹ بیلنس۔ تو یہ ذکر سے حاصل ہوگا جب اس کے دل میں اطمینان ہوگا۔ اگر دل میں اطمینان نہیں ہے تو بظاہر جتنی مرضی دنیا کی اچیومنٹس لے لیں، اگر اللہ ہی دل میں نہیں ہے تو کیسے آپ اپنی لائف کو بیلنس کہہ سکو گے؟ نہیں کہہ سکو گے، اور الٹیمیٹلی آپ یہ فیل کرو گے کہ لائف کے اندر ایک گیپ رہ گیا۔ تو دنیا والے اور کلچر، ہمارے سوسائٹی والے، ہمارے معاشرے والے اور ہمارے ارد گرد کے لوگ، وہ ہمیں کبھی کبھی دین پر چلنے سے اس لیے روک رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تم زیادہ دین پر چلو گے تو تمہاری لائف بیلنس نہیں ہے۔ تو اس لیے اس پوائنٹ کو سمجھیں کہ بیلنس لائف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور بیلنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا آپ کی لائف میں دین کتنے پرسنٹیج ہونا چاہیے اور کتنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین آپ کی لائف میں 100% ہونا چاہیے۔ اب دین کے مختلف آگے سے اسپیکٹس ہیں جن کو انسان بیلنس کرتا ہے، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، ان تمام چیزوں میں۔ تو اس لیے اپنی لائف کو بیلنس کرنا سیکھیں۔ اور بیلنس لائف کیسے ہوتی ہے؟ بیلنس لائف جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک چیز، دو تین چیزیں جو اس میں اہم ہیں۔ ایک چیز کہ ہمیشہ انسان ایسے لوگوں سے گائیڈنس لے کہ جو خود اس اسٹرگل میں موجود ہیں۔ جب تک آپ گائیڈنس نہیں لوگے، کوئی انسان خود سے اپنی لائف کو بیلنس نہیں کر سکتا۔ اس کو یقیناً کسی ایسی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے کہ جن سے پوچھ کے، جہاں سے کنسلٹ کر کے اس کو یہ سمجھ آ سکے کہ ہاں میں ایک بیلنس لائف گزار رہا ہوں یا نہیں گزار رہا۔ اور اسی طرح سے کہ ہر انسان جو ہے نا وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف میں اور میری لائف میں کتنا کلوز ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں جا سکتا ہوں، وہ اس کی کوشش کرے۔ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ انجوائمنٹ چھوڑنی ہے۔ بیلنس کرنے کا قطعاً مقصد نہیں ہے کہ دین آپ کی انجوائمنٹ چھڑواتا ہے۔ دین بالکل انجوائمنٹس نہیں چھڑواتا۔ یو کین ہیو all the branded clothes you want. اسی طرح سے you can have all the facilities. You can eat different kind of food and all the delicious stuff you want to eat. یہ آپ سب کر سکتے ہیں، دین قطعاً کسی چیز کو منع نہیں کرتا، لیکن دین صرف یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ جو ایسی چیزیں نہیں کرنی کہ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ صرف آپ اس ایلیمنٹ کو ذہن میں رکھ لیں۔ دین آپ کو ہنسنے کھیلنے سے منع نہیں کرتا، کھانا کھانے سے منع نہیں کرتا، آپ کو اچھا پہننے سے منع نہیں کرتا۔ دین تو کہتا ہے کہ تمہارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، کہ تم سے کہیں دوسروں کی دل آزاری نہ ہو، تم دوسروں کے دل نہ دکھاؤ، تم کسی کو تانا نہ دو، کسی کی غیبت نہ کرو، حسد نہ کرو، تکبر نہ کرو۔ جب یہ چیزیں آپ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب کہ آپ دین پر آ رہے ہیں۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اٹ لیڈس ٹو اے بیلنس لائف۔ تو اس لیے آپ کو ان چیزوں پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوشش ہی آپ کو لے کے جائے گی بیلنس لائف تک۔ تو ایک تو گائیڈنس آپ کو چاہیے، اور دوسری چیز یہ کہ انسان جو ہے نا وہ کنسسٹنسی کے ساتھ خود کو نا ایک ریمائنڈر کی طرف لے کے جائے۔ آپ اپنے لیے کوئی نہ کوئی ریمائنڈر ضرور سیٹ کریں۔ وہ ایک بیان بھی ہو سکتا ہے،
کسی کی نصیحت بھی ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتا رہے، کیونکہ یہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے جو کہ